شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی خوفناک کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں۔ اور بیٹھتے ہیں آج کی اس خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے اکرام نے ساہیوال سے، اور اکرام بتاتے ہیں کہ میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں اور یہ خوفناک کہانی بہت زیادہ پرانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جو میں نے اپنی خالہ سے سنی ہے۔ اور میری خالہ بتاتی ہیں کہ خوفناک کہانی انہی کے ایک گاؤں کی جہاں وہ پہلے رہا کرتی تھیں، میری امی اور میری خالہ شادی ہونے سے پہلے، اسی گاؤں کی یہ خوفناک کہانی ہے۔ خالہ بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے گاؤں میں رہا کرتے تھے اپنی شادی ہونے سے پہلے، تو وہاں پر ایک بوڑھی اماں تھیں جو کہ سب گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھیں۔ ان کے گھر میں ان کے لیے کمانے والا کوئی نہیں تھا، نہ ان کا کوئی بچہ تھا اور نہ ہی ان کے کوئی پوتا پوتی تھے۔ جو ان کے بچے تھے وہ انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے دوسرے گاؤں میں، شہر میں جا کر وہ شفٹ ہو گئے اور ان کا کسی نے بھی خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وہ جو اماں جی تھیں ان کو اپنا خیال خود رکھنا پڑا اور انہوں نے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگ جو تھے وہ ان کی ویسے مدد کر دیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایجڈ تھیں، بہت بزرگ تھیں، اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم انہیں کام نہیں کرنے دے سکتے، ہم انہیں ویسے ہی امداد ان کی کر دیا کریں گے۔ لیکن جو وہ اماں جی تھیں وہ اس بات پر بالکل بھی خوش نہیں ہوتی تھیں کہ لوگ ان کو اس طرح سے امداد کریں اور ان پر ترس کھائیں، کیونکہ وہ جو اماں جی تھیں وہ شروع سے ہی بہت زیادہ محنتی تھی، کام کیا کرتی تھی، اپنے بچوں کو انہوں نے بہت محنت سے پالا، اپنے شوہر کے ساتھ کام کروا کر، محنت کروا کر۔ اسی لیے وہ جو اماں جی تھیں وہ گھروں میں کام کیا کرتی تھیں اور اپنا گزارا کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک گھر تھا، سارے گاؤں میں وہ جو گھر تھا وہ ایک خاصا امیر خاندان کا گھر تھا۔ وہاں اماں جی کام کیا کرتی تھیں اور وہ جو گھر والے تھے وہ بھی اماں جی کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے اور ان کو اپنے گھر کے ہر فیصلے میں بھی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ وہ یہ بالکل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ محض ایک کام والی ہیں یا کوئی اور عورت ہیں، وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، سارا گاؤں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اچانک سے کیا ہوا کہ وہ جو اماں جی تھیں ان کی طبیعت خاصی خراب رہنے لگی، بہت زیادہ وہ بیمار رہتی تھیں اور کافی دن وہ کام پر نہیں آتی تھی۔ 2 سے 3 گھروں میں انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا، لیکن ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ ان سب گھروں میں کام کرنے کے لیے جانے سے قاصر تھیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد ایسے ہوا کہ اماں جی جو تھیں وہ گاؤں میں دکھائی دینا بند ہو گئیں۔ سب کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ اماں جی کہاں گئی ہیں اور وہ کیوں نہیں آ رہی کام پہ، جن کے گھر وہ کام کیا کرتی تھیں وہ بھی خاصے پریشان تھے کہ اماں جی کام پر کیوں نہیں آ رہی ہیں۔ تو جب اماں جی کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی ان کے گھر گیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے گھر پر تالا نہیں لگا ہوا، گھر ان کا کھلا ہوا ہے، اور لیکن انہوں نے گھر کے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے باہر سے انہیں آواز لگائی تو اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا اماں جی کی طرف سے۔ تو وہ جو مرد تھا، وہ جو شخص تھا، اس کو یہ بات مناسب نہیں لگی کہ وہ اندر جائے، کیونکہ پہلے گاؤں میں بھی اس طرح کے مسئلے اور حالات ہوا کرتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں اس طرح بنا اجازت نہیں جایا کرتے تھے۔ تو جن کے گھر سے وہ آیا تھا پتہ کرنے کے لیے، وہ شخص اسی گھر میں گیا اور اس نے جا کر بتایا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن اماں جی کا کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں ملا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو 2-3 دن گزر چکے تھے۔ 2-3 دن جب گزرے تو جو وہ بہت ہی امیر کبیر گھرانے کے جو عورت تھی، ایک جو اماں جی سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، بہت زیادہ کلوز تھی، وہ عورت خاصی پریشان ہوئی کہ اماں جی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، اچانک سے کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کچھ مصروف وقت میں سے ٹائم نکال کے اماں جی سے ملنے کے لیے جائے گی اور پوچھے گی کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیا بات ہے جس کی وجہ سے اماں جی گھر نہیں آ رہی ہیں۔
تھوڑے دنوں بعد ہی وہ جو عورت تھی وہ اماں جی کے پاس گئی، اور قریباً اس بات کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا اماں جی کے غائب ہونے کو، اماں جی کا جب کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو جب وہ اماں جی کے گھر گئی، اماں جی کے گھر کا دروازہ اسی طرح کھلا ہوا تھا جیسے اس شخص نے پہلے بتایا تھا۔ تو جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر گئیں تو ان کو گھر میں کافی وحشت محسوس ہوئی، کافی ان کو پراسراریت محسوس ہوئی گھر میں۔ جب وہ اندر گئیں تو اماں جی سامنے جو اماں جی کی چرپائی ہوا کرتی تھی جس پر وہ آرام کیا کرتی تھی، وہ اسی چرپائی پر بیٹھی ہوئی انہیں نظر آئیں، اور لیکن اماں جی جو تھیں وہ بالکل بھی بیمار نہیں لگ رہی تھیں، وہ کافی ایکٹیو، کافی تندرست لگ رہی تھیں۔ جب وہ عورت نے انہیں دیکھا اس حالات میں اور ہنستے ہوئے، وہ اماں جی اس عورت کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھیں اور اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تو جب عورت نے اماں جی کو دیکھا تو وہ تھوڑا خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ اماں جی تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہیں، تندرست لگ رہی ہیں، تو یہ پھر کیوں نہیں نظر آ رہی پورے گاؤں میں، اور کسی کے بھی گھر کام کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہی؟ تو جیسے ہی وہ اماں جی کے پاس جا کر بیٹھی، اماں جی اسے بہت ہی عجیب و غریب نظروں کے ساتھ دیکھنا شروع ہو گئیں، جو کہ اس عورت نے بتایا گاؤں والوں کو کہ جیسے ہی میں اماں جی کے پاس جا کر بیٹھی تو اماں جی مجھے اس طرح سے گھور کر دیکھنا شروع ہو گئیں جیسے انہوں نے پہلے کبھی مجھے نہیں دیکھا اور میں پہلی دفعہ ان سے مل رہی ہوں، اور بڑی عجیب اور پراسرار طریقے سے وہ مسکرائے جا رہی تھیں اور مجھے گھورے جا رہی تھیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا اس بات پر۔ اماں جی مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، اور جیسے ہی میں اماں جی کی آنکھوں میں دیکھتی تھی تو اماں جی کسی اور طرف دیکھنا شروع ہو جاتی تھیں، اور جیسے ہی میں ان کی طرف سے اپنی نظریں ہٹاتی تھی تو اماں جی دوبارہ مجھے گھورنا شروع ہو جاتی تھیں۔ تو میں نے اماں جی سے پانی مانگا کہ مجھے 1 گلاس پانی چاہیے، تو اماں جی اٹھ کر گئیں۔ تو اماں جی مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب انداز میں چلتے ہوئے نظر آئیں، جیسے ان کے پیر میں کوئی مسئلہ ہے، ان کی پاؤں میں کوئی چوٹ لگی ہو، اس طرح سے وہ لنگڑاتے ہوئے چل رہی تھیں، جو کہ اماں جی اس طرح نہیں چلا کرتی تھیں۔ وہ میرے لیے کچھ لے کر آئیں لیکن وہ پانی بالکل بھی نہیں تھا، وہ کوئی لال رنگ کا کوئی شربت تھا، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی۔ اور اماں جی نے مجھے یہ کہا کہ تم میرے گھر آئی ہو، میں تمہیں خالی پانی تو نہیں دے سکتی، تو جو بھی میری حیثیت کے مطابق میرے گھر میں پڑا ہے میں اسی سے تمہاری مہمان نوازی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ شربت میں نے بنایا ہے، اسے پی کر بتاؤ کہ یہ کیسا بنا ہے۔ تو جو اماں جی نے اسے شربت دیا، وہ عورت بتا رہی تھی کہ جب میں نے وہ شربت دیکھا مجھے وہ خاصا شربت خالص اور گاڑھا لگا، جس طرح سے شربت نہیں ہوتے۔ مجھے وہ پینے میں بہت زیادہ دقت محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جو شربت تھا اسے پیتے ہوئے مجھے بہت زیادہ الٹی آ رہی تھی اور بہت زیادہ مجھے قے کی کیفیت ہو رہی تھی، لیکن میں اماں جی کا دل بالکل بھی توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں برا لگتا اگر میں اس طرح کی کوئی حرکت کرتی شربت کو پی کر، تو اسی وجہ سے مجبوری میں نے وہ شربت جو تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے ہی میں نے ختم کیا تو میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، کیونکہ پتہ نہیں اچانک سے اس شربت کو پی کر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اماں جی نے مجھے وہیں پر روکا اور مجھے یہ کہا کہ تم میرے گھر پہلی بار آئی ہو اور کھانا کھائے بغیر میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی، تم کھانا کھا کر جانا۔ تو جب اماں جی کچن میں گئیں، کیونکہ جو ان کا کچن تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے ان کے کمرے کے سامنے ہی پورا جو ہال تھا، ان کا برآمدہ تھا، وہیں پر ان کا کچن تھا، وہاں پر جا کر وہ ہنڈیا میں سے کچھ نکالنے لگیں، اور نکالتے ہوئے وہ اسی طرح سے مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجھے پہلے دیکھتی تھی۔ جیسے ہی اماں جی نے مجھے کھانا لا کر دیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ انہوں نے جو سالن مجھے دیا اس کے ساتھ روٹی نہیں تھی۔ تو میں اماں جی کو دیکھنے لگی تو اماں جی نے مجھے یہ کہا کہ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن یہ جو چیز میں نے بنائی ہے، کھانا میں نے بنایا ہے، یہ روٹی کے ساتھ نہیں کھاتے، یہ ویسے ہی کھاتے ہیں۔ تو جب میں نے اس کے اوپر سے پلیٹ ہٹائی جس پلیٹ میں وہ سالن تھا، وہ کھانا تھا، تو اس سے پہلے ہی جو وہ اماں جی تھیں وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں، اور جب میں نے وہ کھانا دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا بنا ہوا ہے، کیا چیز ہے۔ اس طرح کی چیز نہ ہم نے کبھی پہلے بنائی تھی اور نہ ہی کبھی دیکھی تھی۔ جیسے میں نے اس چیز کا ایک بائٹ لیا، میں نے چکھا تو مجھے بہت زیادہ الٹی آئی، اور مجھ سے وہ بالکل نگلا نہیں گیا، اپنے حلق سے نہیں اتارا گیا اسے، اور میں نے اسے تھوک دیا وہیں پر۔
اور جب میں نے اسے تھوکا میں پریشان اور زیادہ ہو گئی۔ اب میں اماں جی کو ڈھونڈنے لگی کہ میں انہیں اللہ حافظ کہہ کر اپنے گھر چلی جاؤں، اس سے پہلے کہ میرے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی اور ایک انہونی سی بات ہو۔ تو جیسے ہی میں اماں جی کو ڈھونڈتے ہوئے اسی کمرے میں گئی بڑی پریشانی کے عالم میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ جو اماں جی تھیں وہ اپنے کمرے میں نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی، گری ہوئی تھی، جیسے ان کے اندر ایسے لگ رہا تھا کہ جان ہی نہیں ہے، وہ مر چکی ہیں۔ اور ان کو دیکھ کر بھی ایسے لگ رہا تھا کہ انہیں مرے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، اور بالکل وہ ہل نہیں رہی تھی، کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اور ان کے پاس ایک عورت کھڑی تھی جو انہی کے کپڑوں میں، انہی کے لباس میں تھی، اور وہ جو عورت تھی جیسے ہی وہ میری طرف مڑی وہ اماں جی کے روپ میں تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، کیا چیز تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا حلیہ چینج ہونا شروع ہو گیا، اس کا پورا حلیہ تبدیل ہو گیا، اس کی پوری جو کمر تھی وہ جھک گئی، مڑ گئی، اور اس کے ہاتھ پیر بہت زیادہ لمبے ہو گئے اور وہ بھی بہت زیادہ ٹیڑھے ہو گئے، مڑ گئے۔ اور اس کی جو ناک تھی وہ اتنی لمبی ہوتی جا رہی تھی، اتنی لمبی ہوتی جا رہی تھی کہ وہ اس کے چہرے سے بھی نیچے اس کی ناک لٹک رہی تھی، اور اس کے پورے منہ پر جھریاں تھیں، لیکن اس کے دانت بہت خوفناک تھے، جس طرح کسی جانور کے ہوتے ہیں۔ اور وہ جس طرح سے مجھے گھور رہی تھی جیسے وہ پہلی دفعہ میں اس کے پاس بیٹھی تھی، جس کو میں اماں جی سمجھ رہی تھی، وہ کوئی اور ہی چیز تھی، کوئی مخلوق تھی جس کے پاس میں آ کر بیٹھی تھی۔ اور وہ جس طرح سے مجھے پہلی دفعہ میں دیکھ رہی تھی گھور گھور کر، اور ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اسی طرح وہ مجھے دیکھنا شروع ہو گئی، اور مجھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے غائب ہوئی میں وہاں سے چلاتی ہوئی، چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی۔ جب مجھے چلاتے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا تو گاؤں والے جو تھے وہ میرے پاس آئے، اور میری خالہ بتاتی ہیں کہ جب وہ عورت جو تھی، جب گاؤں والوں نے اس کی بات سنی اور جا کر ان اماں جی کے گھر میں، ان کے کمرے میں جا کر دیکھا، تو سچ میں اماں جی وہاں پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، اور کافی دنوں سے وہ مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سبھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اماں جی کہیں غائب ہو گئی ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہی کام پر، کیونکہ اماں جی کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ اور میری خالہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اماں جی جس گھر میں رہتی تھی اس گھر میں کچھ ایسی پراسرار چیزیں، کچھ ایسی مافوق الفطرت چیزیں تھیں جو وہاں اماں جی کے گھر میں رہتی تھی، اپنا بسیرا کر چکی تھی، جنہوں نے اس عورت کو اماں جی کے نہ ہونے پر ان کے روپ میں آ کر اس عورت کو ڈرانے کی کوشش کی، اور اس عورت کو اس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سے اماں جی کی تدفین کے بعد ان کے گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اماں جی کے گھر کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ ان کے گھر کے پاس سے، ان کے گھر کے اندر سے اس طرح سے آوازیں آیا کرتی تھیں جیسے کوئی عورت ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، درد میں کرا رہی ہے۔ اور جب کوئی ان کے اس گھر کے پاس جاتا تھا تو وہ آوازیں جو ہوتی تھیں رونے کی اور چلانے کی، وہ ہنسی میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی، بہت زیادہ قہقہے لگا کر کوئی بہت ہی خوفناک آواز میں ہنستا تھا۔ اور کبھی کبھی اماں جی کی آواز بھی وہاں سے آیا کرتی تھی اس گھر کے اندر سے۔ رات کے وقت زیادہ تر یہ حادثات ہوا کرتے تھے، اور جو رات کے وقت لوگ اماں جی کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے ان کو اماں جی کے روپ میں کوئی وہاں اس گھر کی دیوار پر بیٹھی ہوئی کوئی عورت، کوئی مخلوق نظر آیا کرتی تھی، جو ان لوگوں کو اسی طرح بہت زیادہ پراسرار نظروں سے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی تھی، جس سے لوگ ڈر کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سے وہ گھر ابھی تک اس گاؤں میں وہ بند ہے، اور اس گھر کے پاس ابھی تک کوئی بھی نہیں جاتا، نہ ہی اس گھر کو کسی نے خریدا ہے، کیونکہ اس گاؤں میں وہ گھر بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے کہ یہاں پر جنات ہیں اور بہت زیادہ مخلوقات ہیں جو انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میری خالہ نے مجھے بتائی ہے اپنے گاؤں کی، اور یہ کہانی بہت زیادہ پرانی ہے، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں، میری ویڈیوز کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے اور زیادہ کہانیاں میں آپ لوگوں کے لیے روز
لے کر آؤں سچی خوفناک کہانیاں جن کو سن کر آپ لوگوں کو سبق حاصل ہو، آپ لوگوں کو ہدایت ملے کہ آپ لوگوں کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر لوگ ہمیں ایسی چیزیں نہیں بتاتے، ایسی احتیاط کے بارے میں نہیں بتاتے، جس کے بعد ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس چیز کا بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ان کہانیوں کی مدد سے اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں، یہ احتیاط پتہ چلتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے میرے لیے کہ آپ لوگ ان سے کچھ سیکھتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں، اپنے فیملی والوں کو بھی بتاتے ہیں۔ تو میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔